आज़ाद कश्मीर का एक मुनफरद उसूल पसंद सियासी रहनुमा के ये जानते हुए भी कि मैं अपने ऊपर ऐवानों के दरवाजे बंद कर रहा हूँ, मगर बात उसूल की आई तो दौरान ड्राइविंग सीनियर क़यादत की गाड़ी से उतरे और चाबी हाथ में थमा दी, मगर उसूल पर समझौता नहीं किया। हक़गोई और बेबाकी में अपनी मिसाल आपके इनके फैसलों से इनके चाहने वालों पर भी हरकतें सख्तातारी हो जाती और करप्शन से इस हद तक पाक के तरके में फ़कत 6170 पाकिस्तानी रुपयों के मालिक निकले। मेरिट के इस हद तक पासबान और पासदार के मेरिट की बालादस्ती की जंग लड़ते लड़ते ही अपनी नींद सो गए, मगर दुनिया ने देखा कि मुनसिफ वक्त ने कहा कि वो हक पर था। इन्हीं खसाइस की वजह से वो ज़मीर कश्मीर और मिस्टर मेरिट के नाम से जाने जाते हैं। ना ही रियासत के वजीर आज़म ना ही सदर रियासत रहे, मगर किरदार से दिलों में वो मुकाम पाया कि ये ओहदे इस शख्सियत के किरदारी पहाड़ के सामने कंकर जैसे लगते हैं। नाजरीन, कौन थी ये बाउसूल और बेनियाज शख्सियत? तफसील के लिए मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो करने की कोशिश की है, जो लोग मुझे चाहते थे कि ये करें मैंने वो नहीं किया जिंदगी में। नाजरीन, सरदार खालिद इब्राहिम खान 5 नवंबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर के एक तारीखी और सियासी घराने बानी आज़ाद कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के यहाँ रावलाकोट के नवाई गांव कोट मत्ते खान में पैदा हुए। वालिद मोहतरम आपको शफकत से खालिदी के नाम से पुकारते थे, मगर बाद में अवाम आम में खालिदी एक किरदार के नाम से जाना जाता है। बिलाशुबा आपका जन्म एक तारीखी और सियासी घराने में हुआ, मगर आप अपनी मुनफरद खुसूसियात और किरदार की वजह से आज भी पहचाने जाते हैं। सरदार खालिद इब्राहिम ने इब्तदाई तालीम सर सैयद स्कूल रावलपिंडी और सेंट एंथनी स्कूल लाहौर से हासिल की। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सियासियात और इक्तिसादियात में ग्रेजुएशन की, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके क्लास फेलो थे। सरदार खालिद इब्राहिम खान ने तुलबा सियासत का आगाज 1967 में तुलबा यूनियन की तरफ से जनरल अयूब खान के मार्शल के खिलाफ जारी तहरीक में शमूलियत से किया, जहां आपने इंतहाई मुतर्रक किरदार अदा किया। 1973 में आपने अमली सियासत का आगाज पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। 1976 में साबिक फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की हकीकी बांजी एम्बेसडर अब्दुर्रहमान खान की बेटी से आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। शादी की तकरीब में उस वक्त के वजीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर पाकिस्तान चौधरी फजल अलाई ने खुसूसी शिरकत अनायत फरमाई। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। नाजरीन, जुलाई 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लगाया तो आज़ाद कश्मीर के सदर उस वक्त आपके वालिद मोहतरम सरदार इब्राहिम खान थे, तो इन्हें सदारत जारी रखने को कहा गया, मगर सरदार खालिद इब्राहिम खान ने इस तजवीज़ से इख्तलाफ करते हुए इसे गैर जमहूरी करार देते हुए इनकार कर दिया। तो 5 नवंबर 1977 को आज़ाद कश्मीर में भी मार्शल नाफिज करके सरदार इब्राहिम खान को सदारत से बरतरफ करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हयात खान को आज़ाद कश्मीर का सदर बना दिया गया, जिस पर खालिद इब्राहिम ने जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुकल्लल एहतराम करते हैं, लेकिन ये याद रखें, अगर हम जिन लोगों ने ये मुल्क आज़ाद करवाया, जिन्होंने ये हुकूमत बनाई, जिन्होंने ये असेंबली बनाई बचाई, जब आप मार्शल का साथ दे रहे थे, हम इस असेंबली के लिए जदोजहद कर रहे थे। आप एक और बात सुन ले मेरी, 1977 में आज़ाद कश्मीर के हल्का कोटली से कागजात नामजदगी जमा करवा कर आपने इंतखाबी सियासत का आगाज किया, मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आबाई हल्का तब्दील करने का इल्जाम आयद करते हुए आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। 1978 में दौरान मार्शल के खिलाफ आपकी सरगर्मियों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आप पर 7 साल तक इलेक्शन लड़ने की पाबंदी आयद कर दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा रास्ता जो था उन्होंने अपनी मर्जी से चुना। हमने खुद उनकी जीत को बाज़ औक़ात खराब होते हुए देखा। माली तौर पे भी इस बात की गवाही बेशुमार लोग देते हैं कि उनको बेशुमार मौके मिले, लोगों ने पेशकश की, एहतियात देने की कोशिशें की, लेकिन खालिद साहब जो है उन्होंने एक बहुत ही दरवेशाना ज़मीन। 1983 में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के खिलाफ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बालिए जमहूरियत के नाम से तहरीक का आगाज किया, तो रावलाकोट से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च के दौरान जिसकी क़यादत आज़ाद कश्मीर से गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और किला सल्तनती से कर्नल
منشا خان کر رہے تھے، مگر ریاست کی طرف سے ان دونوں رہنماؤں کو یکدم نظر بند کر دیا گیا تو سردار خالد ابراہیم خان نے سردار جاوید ناز اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس مارچ کی قیادت کی۔ دوران لانگ مارچ پولیس نے مظاہرین پر بدترین تشدد کیا تو وہیں ناظرین 29 دسمبر 1983 میں سردار خالد ابراہیم خان پر بھی بے جا ریاستی جبر کی وجہ سے آپ کا بازو ٹوٹ گیا۔ انہیں اسی طرح زخمی حالت میں گرفتار کر کے پلندری جیل منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین یاد رہے کہ اس تحریک کے دوران سردار خالد ابراہیم خان 1 دہائی سے زیادہ بار گرفتار ہوئے اور پابند سلاسل رہے۔ اس لانگ مارچ میں خالد ابراہیم صاحب اور جاوید ناز صاحب زخمی ہو گئے۔ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مانوسیت چلا ہے کہ میں اور سردار محمد ابراہیم خان صاحب ہم باپ بیٹا اکٹھے جیل میں رہے، ہم نے جیل میں بھی مانوسیت چلائی ہوئی ہے، اس لیے سیاست میں تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اگلی ہیئرنگ ہے 3 جولائی کو۔ 3 جولائی کے بعد سر مجھے جیل آنا پڑے گا آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے، یا میں پھولوں کے ہار ڈالنے کے لیے آپ کے پاس راولہ کوٹ یا مظفر آباد آؤں؟ جیل بھی آئے تو پھول کے ہار لے کے آنا، کیونکہ جیل تو کوئی پہلی دفعہ نہیں جاؤں گا، میں یہ 12ویں دفعہ جاؤں گا، یہ درجن پوری ہو جائے گی۔ ہاں 12ویں دفعہ جاؤں گا، درجن پورا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، نومبر 1999 میں محترمہ بینظیر بھٹو آزاد کشمیر کے ایک سیاسی دورے پر تھیں تو منگ سلطنتی کے مقام پر کثیر تعداد میں پیپل پارٹی کے کارکنان، جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی محترمہ کے استقبال کے لیے جمع تھیں۔ کیونکہ محترمہ کے شیڈول میں منگ کے مقام پر رکنا نہیں تھا تو محترمہ نے رکنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران خالد ابراہیم خان محترمہ کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ محترمہ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ ہماری خواتین بالعموم سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتی، یہ آپ کی خاطر یہاں پر موجود ہے۔ باوجود اس کی انکاری پر خالد ابراہیم صاحب یہ جانتے ہوئے کہ گاڑی کی چابیاں چھوڑنے کا مطلب اقتدار کے ایوانوں کو ٹھوکر مارنے کے مترادف ہے، مگر آپ گاڑی سے اترے اور چابیاں محترمہ کو تھما دی، جہاں سے آگے گاڑی جنگیر بدر چلا کر راولہ کوٹ لے گئے۔ سردار خالد ابراہیم خان جب بھی اصول کی بات ہوتی ہے پھر یا تو زبان کٹتی ہے یا سر کٹتے ہیں، وہاں پہ خالد ابراہیم خان صاحب سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بات کر ڈالتے ہیں۔ بینظیر بھٹو شہید جب علاقے کی خواتین وہاں پر اکٹھی تھیں پونچھ ڈویژن میں، آپ نے کہا کہ ان سے 2 منٹ آپ مخاطب ہو جائیں کہ یہ پردہ دار خواتین آپ کی محبت میں کھڑی ہیں، جب وہ نہیں مانتی یہ چابی وہاں پہ ان کے حوالے کر کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ یہ کریکٹر آپ کو آج کل نہیں ملتا۔ 1990 میں سردار خالد ابراہیم خان نے اپنا پہلا الیکشن پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم LA-20-4 سے لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 1990 میں آزاد کشمیر پیپل پارٹی کے صدر اس وقت سردار ابراہیم خان تھے، مگر پاکستان پیپل پارٹی وفاق کی مرکزی قیادت نے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت سے مشورہ کیے بغیر ممتاز حسین راٹھور کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ وفاق کی طرف سے اس بے جا سیاسی مداخلت پر آپ نے پاکستان پیپل پارٹی سے اپنی رائیں جدا کر لی۔ محترمہ نے مجھے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی ہیں، آپ واپس پیپلز پارٹی میں آئیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ سب ایک دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے۔ میں واحد آدمی ہوں جس نے پیپلز پارٹی آپ کی چھوڑی، ایک اور بنا دی اور پیپلز پارٹی کا آج تک نام ہم نے زندہ رکھا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خالد میں آپ کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میری آفر یہ ہے امیدوار کے کھڑے ہونے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوگا الیکشن میں، اگر اس کے بیٹھنے سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ الیکشن میں بیٹھ جائے۔ آپ نے ریاست بھر سے اپنے سیاسی ہمنوا دوستوں کے ساتھ مل کر 19 جولائی 1990 کو ایک نئی سیاسی جماعت جموں کشمیر پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ میں نے تو اپنا بندوبست 25 سال پہلے کر دیا تھا، جب جموں کشمیر پیپلز پارٹی بنائی تھی میں نے تو اپنے ٹکٹ کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے آپ آزاد کشمیر میں کریں، آپ مظفر آباد میں کریں، آپ راولہ کوٹ میں کریں، آپ میر پور میں کریں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ فیصلے اگر لاہور سے ہوں گے، یہ فیصلے اگر کارخانہ سے ہوں گے، یہ فیصلے اگر بونیگالا سے ہوں گے تو ہم ایسے فیصلے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، سردار خالد ابراہیم خان 5 مرتبہ بالترتیب 1990، دوسری بار 1991، پھر 1996، 2006 اور 2016 میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1992 میں سرحد پار جموں کشمیر کی عوام سے ہزار یکجہتی کے لیے سردار خالد ابراہیم خان نے دیگر ریاستی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جموں کشمیر ڈیموکریٹک الائنس کے پلیٹ فارم سے سیز فائر لائن کراس کرنے کی کال دی اور راولہ کوٹ سے تیتری نوٹ LOC کی طرف لانگ مارچ کی قیادت
قیادت کی اس لانگ مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی. لیکن جنرلی کسی اصول کی بنیاد پر اگر آپ کوئی موقف اٹھاتے لوگ جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے. میں واپس الیکٹ ہو کر بھی اسمبلی میں آ جاتا ہوں. 2 دفعہ میں نے ریزائن کیا, میں 5 دفعہ الیکٹ ہو کر اسمبلی میں گیا, اس کے بعد میں 3 دفعہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں. ناظرین, آپ وہ واحد ممبر اسمبلی رہے جنہوں نے 2 مرتبہ میرٹ کی بحالی اور عوام کی حق حکمرانی کے لیے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. جس تناظر میں پہلی بار 1992 میں مسلم کانفرنس کی حکومت نے اپنے 486 کارکنان کی بدوں پبلک سروس کمیشن براہ راست جریدہ اسمبلیوں پر تعینات کیا تو سردار خالد ابراہیم خان نے اسے خلاف میرٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی حق تلفی قرار دیتے ہوئے اس پر بھرپور احتجاج کیا اور اسمبلی اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور اسمبلی سے مستعفی ہو گئے. ناظرین, بعد ازاں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے انتظامیوں کو کالعدم قرار دیا جس سے آپ کے اصولی موقف کو تقویت ملی. ایک واقعہ 90s کی دہائی کا ہے جب آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت تھی. سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور اس وقت مسلم کانفرنس کے پاس اسمبلی میں 2 تہائی کی اکثریت تھی. مسلم کانفرنس کی حکومت نے 2 تہائی اکثریت کے بلبوتے پہ گریڈ 17 اور بالا اسمبلیوں پہ پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے کل 486 ملازمین جو ہے پرماننٹ ہو گئے. اس وقت مجھ سمیت کچھ اور لوگ بھی تھے جو پہلے سے تعینات تھے, ایڈاک ملازمین تھے, اور ہم نے بھی اس ایکٹ کی روشنی میں استفادہ حاصل کیا. اس کے بعد خالد ابراہیم صاحب نے رابطہ عوامی مہم شروع کر دی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گئے. ایک دن وہ اپنے آبائی حلقہ نمبر جو 4 تھا اس کے مرکزی مقام داتوڑ میں اس وقت داتوٹ انٹر کالج میں لیکچرر تعینات, اور خالد ابراہیم صاحب نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عرفان اسحاق ہمارا ساتھی ہے لیکن وہ بھی اس غیر قانونی طریقے سے اس کی سروس بھی ریگولرائز ہوئی ہے اور ہم اس وقت تک جدوجہد کرتے رہے کہ جب تک عرفان اسحاق اور باقی جو ہے لوگ 486 ملازمین جو وہ ریگولر طریقے سے بایا پبلک سروس کمیشن کوالیفائی کر کے ریگولر نہیں ہوتے, ہم یہ اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. تو بعد ازاں یہ ہوا کہ یہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں بھی رٹ دائر ہوئی تھی. آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا اور یہ جو 486 ملازمین جو تعینات ہوئے تھے ان کی تقرریوں کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وایا پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی تعیناتی کی جائے. میرا اتنا سیاسی تعلق ہونے کے باوجود میں ایک پولیٹیکل لائبلٹی تھا سردار خالد ابراہیم صاحب کے لیے, لیکن جب رولز اور ریگولیشن کی بات آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا کارکن ہے یا عام ریاست کا شہری ہے, اور اس سے ہٹ کے بھی جب بھی ہمیں اتفاق ہوتا تھا وہ ہماری جب تربیت کرتے تھے تو وہ آلویز ہمیں یہ درس دیتے تھے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ادارے جو ہے ان کو مضبوطی میں میرا ساتھ دینا ہے. ناظرین, اسی طرح دوسری بار 2009 میں پیپل پارٹی کی حکومت پاکستان کی آزاد کشمیر اسمبلی میں روایتی بے جا مداخلت سے سردار عتیق احمد خان کو عدم اعتماد کے ذریعے سے وزارت عظمیٰ کی نشست سے برخاست کر دیا. باوجود اس کے اس وقت پیپل پارٹی کی اطاعت سے ہی آپ ممبر اسمبلی بنے تھے اور سردار عتیق احمد خان آپ کے سیاسی مخالف تھے. ان کے خلاف اس غیر سیاسی عمل کو غیر پارلیمانی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے. جو کام ہم نے 1947 میں کیا ہے وہ انشاءاللہ 2010 میں بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستانی حکمران کے پیچھے ہمیں آ کر یہاں بات کرتے ہیں, ایک ایک کو اٹھا کے جلسے سے بات کریں گے. ہمارے پاکستانی مہمان ہمارے درمیان ہیں, ہم اس کی وجہ سے کچھ لحاظ کرتے ہیں, نہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بات کون اور کس طرح کر سکتا ہے. کہ میں نے آپ سے کہا کہ جس دن 6 جنوری 2009 کو جس دن سردار عتیق کو میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان کے مخالف ہیں, ہم نے 2.5 سال ہاتھ نہیں ملایا, لیکن جس دن پاکستان کے حکمرانوں نے سازش کے ذریعے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا, ہم نے استعفیٰ دے کے کہا اس وقت جو آدمی چنا گیا وہ رانا کون سے تھا, یہ اس لیے اگر اس وقت وہ چنا گیا تو ہم نے کہا ہم استعفیٰ دے کے گھر جائے. اس سے پہلے کہ یہ پاکستانی حکمرانوں کا پٹھو ہٹنے کے اسمبلی میں آئے, ہم استعفیٰ دے کے اپنے گھر جائے. جس دن آصف علی زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں اپنے صدر کا امیدوار نامزد کیا تو ہم نے کہا
کہ پاکستان کے لوگوں 17 کروڑ عوام کو زرداری کے گھر سے 1.25 کلومیٹر دور میں رہتا ہوں. میں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی شریف آدمی چننے کی کوشش کرو جو پاکستان کا صدر بنیں گے. پاکستان کا صدر بننے کا عہد نہیں. ناظرین، 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو سردار خالد ابراہیم خان نے اسے تقسیم کشمیر کی سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اس کے خلاف اسلام آباد سے لاہور مینار پاکستان تک لانگ مارچ کی کال دی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. ناظرین، سردار خالد ابراہیم خان نے کبھی ریاستی تشخص و وحدت پر سمجھوتہ نہیں کیا. بلا شبہ آپ ہلاک پاکستان کے دائی تھے، مگر اپنی رائے کو مقدم جاننے کی بجائے آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامل رہے. آپ نے ہمیشہ ہر فورم پر کشمیریوں کے بنیادی حق و حق خود ارادیت کی ترجمانی کی. لیکن جب تک ہم آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں بنتے، ہم کشمیری تشخص کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں. کہ یہ جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، ہماری اطلاع ہے کہ کشمیر کے ایک حصے میں ریفرینڈم کرانے کی کوشش کی جائے. ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے کسی ایک حصے میں کوئی ریفرینڈم جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے قتل قابل قبول نہیں. کوئی کرائے وہ ریفرینڈم، نواز شریف کرائے، مودی کروائے، کوئی کروائے، ہمارے لیے قتل قابل قبول ہے. یہ واضح ہے، اس میں ابہام نہیں ہے. کوئی ابہام رکھا ہی نہیں ہے کبھی سیاست میں. نقصان اٹھایا لیکن ابہام نہیں رکھا. اس لیے کئی لوگوں کو ہم پسند بھی نہیں آتا. کہا جا رہا ہے کہ کل جوائنٹ سیٹنگ میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان وہاں آئیں گے. وہ جاتے ہیں وہاں ہمیں لیکچر دینے کے لیے. ہم لیکچر سننے کے لیے اب تیار ہی نہیں. ہماری بات سنیں، ہم زیادہ جانتے ہیں کشمیر پر میاں نواز شریف سے. اور میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا. شوکت عزیز کو ہم نے نہیں سنا، یوسف رضا گیلانی کو نہیں سنا، ان کو بھی نہیں سنیں اگر یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے. 47 سال میں کیا ہوا ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آج گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ سی پیک ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہماری تحریک سے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی کی وجہ سے کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے. قائد اعظم کی موجودگی میں جو موقف ہم نے اپنایا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اگر کشمیری یہ فیصلہ کرتے ہیں مل کر کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تھے. یہ ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیری میں جو مسلمان ہے اس کو آ کے خود ارادیت ملا. ہم کہتے ہیں کسی مذہب سے آدمی تھا. انشاءاللہ جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، ہمارا سفر جاری و ساری رہے. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ بطور ممبر اسمبلی 2 بار امریکہ میں کشمیر کانفرنس میں شرکت کی اور ریاستی مفاد میں اپنا جاندار موقف پیش کیا. 2008 میں حکومت آزاد کشمیر نے ممبران اسمبلی کے پنشن کا بل پیش کیا تو 49 ممبران کے ایوان میں سے آپ فقط وہ واحد ممبر اسمبلی تھے جنہوں نے اسے عوام کے حقوق پر ڈاکہ قرار دیتے ہوئے اسمبلی فلور پر ہی بل کو پھاڑ کر پھینک دیا. آپ نے نہ صرف اس پینشن بل کی بھرپور مخالفت کی بلکہ تا دم مرگ پینشن نہیں لی، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے کسی فرد نے بھی ان کی پینشن نہیں لی. ناظرین، 2018 میں مسلم لیگ کی حکومت نے سیاسی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میرٹ کو بسے پشت ڈال کر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں 5 ججز کی تقرریاں صادر فرمائیں تو اسمبلی فلور پر آپ نے موجودہ حکومت اور سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان تقرریوں کو خلاف میرٹ اور سیاسی تقرریاں قرار دیا، جس کے تناظر میں سردار خالد ابراہیم خان پر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اکتوبر پولیس کو حکم جاری کیا کہ 8 نومبر سے پہلے سردار خالد ابراہیم خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. مگر ریاستی سیکیورٹی ادارے کے کسی اہلکار کی اتنی اخلاقی جرت بھی نہ ہو سکی کہ وہ خالدی کے اصول پسندانہ موقع پر ان کو گرفتار کر کے سرزنش کر سکے. چنانچہ سردار خالد ابراہیم خان نے قبل از منسوخی تقرریوں کے چیف جسٹس کے سامنے جواب دہی سے انکار کرتے ہوئے ان تقرریوں کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. کورٹ نے آپ کو نوٹس ایشو سرو کیا کہ آپ نے اسمبلی فلور پہ جناب یہ باتیں کی ہیں، یہ توہین کے زمرے میں آتی ہیں، آپ آئیے اور کلیریفائی کیجئے. آپ نے کہا کہ میں جیل جانا پسند کروں گا لیکن پیش نہیں ہوں گا. یہ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ توہین عدالت اس عدالت کی توہین ہوتی ہے جو میرٹ پہ بنائی جائے، جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ بنائی جاتی ہے، اور ٹیکنیکل کنسیڈریشنز بھی کسی حد تک قابل یا اس سے بھی آگے چلے گئے اس عرصے میں. فاروق حیدر صاحب وہ کل شام کو میرے پاس آئے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ہم ان کا نقطہ نظر سے بالکل اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا نقطہ نظر بھی سنا، اس لیے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا. یہ جو عمارت ہے سپریم کورٹ کی،
ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका कोई एहतराम हमारे नजदीक है। नोटिस दिया कि आपको आखिरी चांस देते हैं, आप 13 जून को अदालत में आकर तो इस काबिल ही नहीं हो तो चीफ जस्टिस के ओहदे पे जो आदमी बैठा हुआ है और उसके साथ जो सीनियर जज है, ये दोनों ऐसे आदमी नहीं है कि इन ओहदों पे बैठ सके। इंशाल्लाह इनको भगाएंगे। उसका जो चीफ जस्टिस है वो जालसाजी कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, मैं लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 तारीख हो, उसके बाद कोई तारीख हो, मेरा अब और पहले भी यही रहा, कभी इनके पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। चाहे 10 दफा ये हमारे खिलाफ जो है वो कोई भी अदालत बनाए, अब हर दफा जेल जाने के लिए तैयार है। फिर एक वक्त आएगा कि आप इनको साथ लेकर जेल जाएंगे। नाजरीन, इस तहरीक के दौरान ये मर्द हुर उसूली जंग लड़ते लड़ते 4 नवंबर 2018 को दिमाग की रग फट जाने से मनु मट्टी तले तय खाक सो गया। इनकी वफात के बाद अदालत आलिया ने इन 5 जजेस की तकर्रियों को खिलाफ मेरिट करार देते हुए फारग कर दिया। यूं आपके उसूली मक्कफ वाक़ई को एक बार फिर तकवीत व जला मिली। रियासती अवाम के एक जम्मे गफीर की मौजूदगी में आपका नमाज जनाजा रावलाकोट साबर शहीद स्टेडियम में अदा कर दिया गया और आपको इनके आबाई गांव कोट मत्ते खान में आखिरी आराम का नसीब हुई। आजाद कश्मीर के सीनियर सियासतदान सरदार खालिद इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रावलाकोट में तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा में हजारों सोगवारान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर सरदार खालिद इब्राहिम खान की नमाज जनाजा साबिर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में अदा कर दी गई, जिसकी अमामत अमीर JUI आजाद कश्मीर मौलाना सैयद यूसुफ ने की। जमहूरियत के क़याम के लिए एक जदोजहद हुई थी पुंछ में, वाले साहब ने गाजी मिलत का साथ दिया था, गिरफ्तार भी हुए वो उनके साथ। खालिद साहब एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, साफ सुथरा आदमी, अपनी नजरिए पर कायम रहने वाला आदमी, किसी के आगे दबने वाला ना आदमी, झुकने वाला ना आदमी, साफ सुथरा आदमी। सरदार खालिद इब्राहिम खान के पसमंदगान में बेवा, 2 बेटे, 2 बेटियां और लाखों चाहने वालों में खालदी आज भी एक किरदार बनकर मशल रहा है। तरके में उनका ये घर, ये गाड़ी और फकत 6170 रुपए बैंक बैलेंस था। आप आम जिंदगी में खुश इखलाक और तबा में इंतहाई आजिज और नफीस इंसान थे, मगर हक कोई और उसूल पसंदी का दामन कभी हाथ से न छोड़ते थे। सियासी मुखालफिन भी आपकी इंसाफ के मुद्दा और मोतकिद थे। आप नबूद और नमाश और दिखलावे के सख्त खिलाफ थे। खुद तारीख का ये आलम कि कभी भी सरकारी मराहत इस्तेमाल नहीं की, अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल की और ड्राइव भी आप अक्सर खुद ही करते थे। नाजरीन, जिस्मों पर मौत तो अजल से वाक़ा हुआ करती है, मगर उसूल और मेरिट की दुनिया में खालदी आज भी अमर है। दाखिली सियासत की खुद मुख्तारी या जमहूरियत की जिद्दोजहद या आमरीत के खिलाफ डट जाने में, जी हाँ नाजरीन, खालदी आज भी किरदार के औराक में अमर और जावेद है। नाजरीन, आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस मर्द खुर को अपने ज्वारे रहमत में जगह दे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी फी अमानिल्लाह।